السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم ٹو ہسٹوریا۔ دوستوں آج ہم کیلاش کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ کیلاش یا کلاشا صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں رہنے والی واحد کافر اقلیت ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سب سے چھوٹی اقلیتی برادری ہے۔ اگرچہ کلاش کے لوگ ایک زمانے میں بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے جو کہ تقریباً 2 لاکھ تھی، وہ اب اتنی کم رہ گئی ہے کہ چند ایک لوگ ہی رہ گئے ہیں۔ تقریباً 3000 سے 4000 کلاشوں کی آبادی میں نمایاں کمی ان کی زبردستی تبدیلی سے متعلق ہے۔ پوری دنیا میں اتنی چھوٹی کافر اقلیت کو شاید ہی کوئی حقوق دیے گئے اور انہیں ایک الگ وجود کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ کلاشی چترال کی 3 وادیوں میں رہتے ہیں، یعنی رمبر، برمبرٹ اور بربیر۔ کلاش یا سفید چمڑے کے لوگ سنہری بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں۔ کلاشوں کی ابتدا ابھی تک حل طلب ہے کیونکہ ان کی تاریخ بہت سے نظریات، اسرار اور تنازعات کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ بہت سے نظریات میں سے 3 اپنے ساتھ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں حقیقت کے قریب ترین تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلاش سکندر اعظم کی اولاد ہونے کے رومانوی نظریہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے مورخین کا خیال ہے کہ وہ نورستان کے پڑوسی علاقے کے مقامی قبیلے ہیں، جنہیں کافرستان، کافروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1895 میں افغانستان کے بادشاہ امیر عبدالرحمن نے نورستان کے علاقہ فتح کیا اور وہاں کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اس دوران بہت سے لوگ اپنے مذہب کی تبدیلی سے بچنے کے لیے چترال بھاگ گئے۔ تیسرا نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کلاشوں کے آباء و اجداد نے ان لوگوں کا روایتی گھر سمجھا جاتا ہے۔ کلاش کی زبان کلاشا ہے۔ کلاش کے لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت خاص ہیں اور ان میں سے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس سے تعلقات توڑ دیے جاتے ہیں۔ مذہب تبدیل کرنے والوں کو تبدیلی کے بعد ان کی کمیونٹی کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ کلاش کے لوگ اپنے آس پاس کے علاقوں سے کئی طور طریقوں سے مختلف ہیں۔ کلاش میں نر اور مادہ کے درمیان کوئی علیحدگی نہیں ہے اور ان پر انگلی اٹھائے بغیر رابطہ رکھنے اور بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ مزید برآں کلاش کی خواتین کو شالینی میں رہنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں انہیں بچے کی پیدائش کے دورانیے اور دیگر مواقع کے لیے ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواتین اپنی پاکیزگی دوبارہ حاصل کرنے اور پاکیزگی کی بحالی کی رسم سے گزرنے کے بعد ہی اس جگہ پر رہنے کے قابل ہیں۔ کلاش کی خواتین رنگ برنگی کڑھائیوں اور گولوں کے ساتھ لمبے سیاہ ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں۔ خواتین بھی رنگ برنگی موتیوں اور ہاروں میں ملبوس پائی جاتی ہیں جو انہیں چترال کے علاقے کی دیگر خواتین سے بھی ممتاز کرتی ہیں۔ اس کے برعکس کلاش کے مردوں نے پاکستانی قومی لباس یعنی شلوار قمیض کو اختیار کیا ہے۔ وہ اکثر ویسکٹ پہنے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے شمالی علاقے میں عام ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں۔ کلاش کے لوگوں کی رسم و رواج دن اور رات کی طرح مختلف ہیں، خاص طور پر شادی کے تصور کے حوالے سے۔ وادی کلاش میں بھاگ کر شادی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ان خواتین میں بھی عام ہے جو پہلے ہی کسی دوسرے مرد سے شادی کر چکی ہوتی ہیں۔ در حقیقت بیوی سے بھاگنا کلاش کے لوگوں کی عظیم رسموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو مرد عورت کے گھر والوں کو ایک خاص رقم ادا کرتا ہے تاکہ اسے حاصل کر سکے۔ جب کوئی عورت اپنے موجودہ شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ خود اس مرد کے سامنے پیش کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے موجودہ شوہر نے اس کے لیے کتنی رقم ادا کی ہے۔ مرد کے لیے پہلے سے شادی شدہ عورت سے شادی کرنے کے لیے اسے اس سے دگنی رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ کلاش 12 دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھنے والے مشرک ہیں۔ ایک مشہور ماہر لسانیات رچرڈ اسٹرینڈ کا خیال ہے کہ کلاش کے لوگ ہندو مذہب کی ایک قدیم شکل پر عمل پیرا ہیں جو آہستہ آہستہ مقامی طور پر تیار ہوا اور قبل از اسلام نورستان کے پڑوسی علاقوں سے متاثر ہوا۔ وہ متعدد خداؤں پر یقین رکھتے ہیں جیسا کہ یاما راجا جو خالق دیوتا ہے، ایک اور دیوتا بل مومین ہے جو ثقافتی ہیرو اور اس نے کلاش کے لوگوں کو موسم سرما کا تہوار منانے کا طریقہ سکھایا۔ دیگر معبودوں میں دستک، منجم، ڈیزالک وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے تمام مذاہب کی طرح کلاش میں بھی مختلف مذہبی رسومات اور طور طریقے ہیں۔ کلاش میں رسومات معاشی سرگرمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ اور تحفہ دینے والے تہوار ہیں۔ پوری وادی میں متعدد دیوی دیوتاؤں کے مزار اور قربان گاہیں ہیں جہاں بکرے کی قربانی باقاعدگی سے پیش کی جاتی ہے۔ قوموں کو جو ان کے آباء و اجداد سمجھے جاتے ہیں اکثر ان کے بائیں ہاتھ سے قبروں سمیت متعدد مقامات پر کھلایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کلاش کے لوگ اپنے مردہ کو زمین کے نیچے نہیں دفناتے بلکہ ان کے تابوتوں کو کھلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ روح انسانی جسم کو چھوڑ کر پہلے سے روانہ روحوں کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے پرجوش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مرنے والے کے جنازے کو اس کی لاش پر ماتم کرنے کے بجائے گانا اور ناچ کر مناتے ہیں۔ کلاش کی وادی کے باشندے سارا سال کئی تہوار مناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم تہوار جوشی ہے۔ یہ تہوار مئی میں منایا جاتا ہے اور موسم بہار کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں بہت زیادہ لوازمات پہنتی ہیں، لڑکیوں کو ناچنے اور گانے کے لیے پہاڑی کنارے بھیجا جاتا ہے، خواتین اپنے گھروں کو سجاتی ہیں اور مویشیوں سے دودھ اکٹھا کرتی ہیں۔ اس تہوار میں 1 سال کے بچے اور ان کی ماؤں کو بھی پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اچاؤ۔ یہ تہوار اگست کے وسط میں مینیو کی قربان گاہ پر ہوتا ہے، جہاں چراگاہوں سے نیا پنیر لایا جاتا ہے۔ رقص اور گانا پھر سے تہوار کا لازمی حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کاؤمس۔
یہ دسمبر کے وسط میں منعقد ہونے والا سب سے اہم تہوار ہے۔ کیلاش کے لوگ ایک بھرپور ثقافت رکھتے ہیں اور اپنی شناخت کے حوالے سے بہت مضبوط ہیں۔ یہ لوگ اپنی الگ ثقافت، مذہبی رسومات اور تہواروں کی وجہ سے پاکستان کی باقی ماندہ قبائل، ثقافتوں اور برادریوں سے الگ ہیں۔ کیلاش ویلی کے نام سے جانا جاتا علاقہ پرسکون خوبصورتی، سرسبز و شاداب وادیوں اور پھلوں کے فارموں کو فروغ دیتا ہے، جو اس نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ صنعتی تنوع اور مذہبی مقامات کے لحاظ سے ایک مثالی سیاحتی مقام بناتا ہے۔ تمام تر فوائد کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے کی ترقی اور اسکاحت کی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ علاقے میں مناسب انفراسٹرکچر کا فقدان ہے جو اسے باقی دنیا سے منقطع کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ خطہ پسماندگی کا شکار ہو گیا ہے۔ کیلاش وادی کی پوری صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اسے ترقی دینے اور اسے قابل رسائی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاحت کو راغب کیا جا سکے اور خطے کی معیشت کو بڑھایا جا سکے۔ جی تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ پسند آئی